میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں، ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جا رہا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ کوئی دکھوں کی بٹھی میں جل رہا ہے، کوئی مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے، کوئی عیش و عشرت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزما رہا تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزما رہا، کسی کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو دکھوں کی بٹھی میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سنو، جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے امتحانات میں کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں میں کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ خود مبارک دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پا لیا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مضبوطی سے پکڑا ہے۔ پریشانیاں آئی ہیں، لاکھوں مصیبتیں ہیں، لاکھوں دکھ آئے، انہوں نے اپنی زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، نہ شکر کے الفاظ ان کی زبان پر نہیں آئے۔ ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پریشانیاں دیں، تو نے مصیبتوں میں ڈالا، تو نے آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پایا ہے۔ اور جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے تاج و تخت کے بادشاہ، تاج و تخت کے مالک، جنات جس نبی کے تابع، ہوا جس نبی کے تابع، چرند پرند چیونٹیاں جس نبی کے تابع، وہ نبی امتحان میں مبتلا ہو کر، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں آئے، کامیاب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ زندگی میں جب کوئی دکھ آئیں، درد آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سردوں پہ رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی طرف سے امتحانات میں مبتلا کیے جاؤ، آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ تو پھر توبہ کر کے، رو رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ سے سودا کر لیا کرو، آنسوؤں کے ذریعے رب سے سودا کر لیا کرو، آنسوؤں کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کر دیا کرو، آزمائشوں کو اپنے سے دور کر دیا کرو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کے عالم میں بہت بڑے جنگجو تھے، دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، جان چھڑکنے کو تیار تھے۔ آپ کا ایک شوق تھا، آپ کی خواہش تھی کہ میرے ہوتے ہوئے زندگی میں کوئی بھی کافر باقی نہ رہے۔ آپ جہاں بھی سنتے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو آپ وہاں پہنچتے، جنگ لڑ کے آتے، ان کو فنار کر کے آتے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کسی بحری جزیرے کے ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے۔ آپ نے جب سنا تو آپ جنات کو ساتھ لے کر، لشکر کو ساتھ لے کر اس جزیرے پر پہنچے، جنات اور لشکروں کو ساتھ میں لے کر اس جزیرے پر پہنچے۔ جاتے ہی آپ نے جنگ شروع کر دی، ظالموں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، لڑتے رہے، جنگ چھڑ گئی، قتل و غارت ہوتی رہی، کافروں کو فنار کرتے رہے۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا، باقیوں کو قید کر دیا گیا، وہ بادشاہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ اب اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ تھی، شہزادی تھی، اللہ نے بڑی ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ آخر بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی پیکر، حسن کی ملکہ، شہزادی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھا گئی، اس کا حسن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھا گیا۔
اس کی خوبصورتی بھاگ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، اس سے شادی کر لی، اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی، شادی کر کے گھر لے کے آئے۔ زندگی بڑی ہی مزے کی گزر رہی، لطف اندوز ہو رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ خوبصورت سی بیوی اللہ نے عطا کر دی۔ ایک دن آپ شام کو گھر آئے، دیکھا بیوی رو رہی، خوبصورت لڑکی رو رہی، آنکھیں چھم چھم برس رہی، خون کے آنسو بہا رہی ہے، غمگین ہے، روتی چلی جا رہی ہے، روتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھر آئے، دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے مارا ہے، کس نے دکھ دیا ہے، کس نے درد دیا ہے، کیوں رو رہی ہو، آخر کیا وجہ بنی تیرے رونے کی؟ اس خوبصورت بیوی نے کہا کہ آج مجھے میرے پاپا کی یاد آئی ہے، میرے باپ بادشاہ وہ جو جنگ کے دوران مارے گئے تھے، مجھے ان کی یاد آئی ہے، بس باپ کی یاد نے مجھے غمگین کر دی، باپ کی یاد نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مر گیا، وہ تو یہاں سے چلا گیا، اب تو کیوں رو رہی ہے، اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہے؟ کہا نہیں، میں بھی اب جلد جلد باپ کے پاس چلی جاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، خوبصورت بیوی نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جنات ہے، آپ جنات کو حکم دیں کہ یہ میرے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ تیار کر کے دیں، میرے باپ کی صورت کی ایک تصویر، مجسمہ مطلب ایک بت بنا کر دیں، میں روزانہ اس بت کو دیکھوں گی، روزانہ اس مجسمے کو باپ کی صورت میں دیکھوں گی، بس یہی حل ہے جو میری زندگی بچا سکتا ہے، نہیں تو روتے روتے میرا جگرہ پھٹ جائے گا اور میں بھی آپ سے جدا ہو جاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیوی سے محبت تھی، بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو بیوی سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، یہ عمل میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی کا حکم مانتے ہوئے، بیوی کی خواہش پوری کرتے ہوئے، آپ نے جنات کو حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس کے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ تیار کیا جائے، ایک بت تیار کیا جائے، سیم ہو بہو اس کے باپ کی شکل کا ہی ہو۔ اب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے جنات نے کام شروع کر دیا، بس تھوڑی دیر کے بعد مجسمہ تیار ہو گیا، خوبصورت سا مجسمہ، ہو بہو اس کی باپ کی شکل جیسا ہی تھا، بس اس کے اندر روح نہیں تھی۔ اس مجسمے کو اس کے گھر کے کونے پہ رکھا گیا۔ توجہ طلب بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، مجسمے کو اللہ کے نبی کے گھر کے کونے پر رکھا گیا، خوشبو لگائی، کپڑے پہنائے، میرا باپ آ گیا ہے، زیارت کرنے لگی، تک تک کے دیکھنے لگی، بڑی ہی خوش ہوئی۔ ایک دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، اس خوبصورت عورت نے کیا کیا، خوبصورت بیوی نے کیا کیا، اپنی لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس مجسمے کو سجدہ کرنے لگی، اس بت کو سجدہ کرنے لگی، سجدہ ریز ہو گئی، بت کے آگے سجدہ کرتے کرتے، بت کی پوجا کرتے کرتے 40 دن گزر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی گھر سے نکلتے، یہ شہزادی کیا کرتی، لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس مجسمے کے آگے جھک جاتی، اس بت کے آگے جھک جاتی، سجدہ ریز ہے، اس کو خدا سمجھ کر۔ پہلے تو اس نے کہا تھا میرے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنوا کے دو، لیکن بعد میں اسے خدا سمجھ کر کہ یہ میرا خدا ہے، اس مجسمے کے اندر جھکی پڑی۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی محل کے باہر سے نکلی، پورے شہر میں پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی ہے بتوں کی پوجا کرتی ہے، پتھر سے بنائے گئے مجسمے کی پوجا کر رہی ہے۔ اللہ غضب ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی، زلزلہ آنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی ایک شخص دوڑ کر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیوی کی خواہش پر آپ نے اسے اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا کے دیا، اس نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، نبی ایک دم رونے لگ گئے، ہائے اللہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا امتحان میرے مالک، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی۔ دوڑ کر گھر آئے، آتے ہی اس مجسمے کو چکنا چور کر دیا، توڑ دیا، بت کو توڑ کر صبح سویرے گھر سے باہر نکلے، دور
اکیلے کہیں چلے گئے، صحرا کی طرف چلے گئے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، زمین پر بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، حالانکہ